ہمارے حضرت والا حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ حکیم الامت، لوگوں کو جو پریشانی لاحق ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یا تو ماضی کی فکر میں پڑے رہتے ہیں کہ ماضی میں مجھ سے کیا ہوا، کیا غلطیاں ہوئیں، کیا گناہ ہوئے، ان کی فکر میں پڑے رہتے ہیں، مایوس ہو جاتا ہے اور آگے کے لیے یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ میں آئندہ کیسے ان گناہوں سے نجات پاؤں گا اور کس طرح میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا، مستقبل کی فکر میں پڑا رہتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں یہ بہت بڑی غلط بات ہے کہ آدمی ماضی اور مستقبل میں گم رہے۔ بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ماضی میں مجھ سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دے۔ یہ ایک مرتبہ ماضی کے بارے میں تو بس اتنا کر کے فارغ ہو جائے، اور اگر سچے دل سے یہ کام کیا تو انشاءاللہ سب معاف ہو جائے گا، سارے ماضی پر خط تنسیخ پھر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ تو ماضی کا قصہ کیوں روتے پھرتے ہو کہ ماضی میں مجھ سے یہ ہو گیا، ماضی میں مجھ سے یہ ہو گیا؟ ارے آؤ، آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، تو ختم ہو جائے گا، سب ماضی کا دفتر بند ہو جائے گا۔ اور حال کو درست کر لو، یعنی اس وقت جو وقت گزر رہا ہے، اس وقت مجھ سے شریعت کا، سنت کا کیا مطالبہ ہے وہ درست کر لوں، جو مجھ پر فرائض ہیں وہ ادا کروں، جو محرمات ہیں، ناجائز کام ہیں، ان سے حال میں رک جاؤں، ماضی کو چھوڑ دو، جو کچھ ہو گیا ہو گیا، توبہ کر کے فارغ ہو جاؤ، پھر یاد بھی نہ کرو اس کو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت غلط بات ہے کہ آدمی کسی گناہ سے توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد پھر یاد کرتا رہے کہ ہائے مجھ سے یہ ہو گیا تھا، ہائے مجھ سے یہ ہو گیا تھا۔ ارے کیوں؟ جب اپنے معاملہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کر کے استغفار کر کے صاف کر لیا، اب فضول کیوں ماضی کی طرف جاتے ہو؟ کیوں یاد کرتے ہو کہ مجھ سے فلاں وقت کیا گناہ ہوا تھا؟ مت یاد کرو۔ ہاں، جس کام کی تلافی ذمہ ہے تمہارے وہ حال میں پوری کر لو، اگر کسی کا حق مارا ہے حق ادا کر دو، اگر کوئی نمازیں رہ گئی ہیں نمازیں قضا کر لو، روزے رہ گئے ہیں روزے قضا کر لو۔ ماضی کا قصہ ماضی کے ساتھ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے استغفار کر کے معافی مانگ کر کہ تم فرما بردار ہو۔ حال کو درست کر لو۔ حال کو درست کرو گے، حال کو درست کرنے کیا معنی ہے کہ اس وقت دیکھو مجھ سے کیا مطالبہ ہے۔ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو، گھر والوں کے ساتھ تمہیں جانا ہے تو جو ان کے حقوق ہیں وہ ادا کر دو، دوستوں کے حقوق ہیں وہ ادا کر دو، پڑوسیوں کے حقوق ہیں وہ ادا کر دو، حال میں جو کچھ مطالبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ پورا کر دو۔ اس طرح فرما برداری کا مظاہرہ کر لو ابھی، تو پھر ماضی کا بھی قصہ پاک اور مستقبل ہو جائے، پھر معافی مانگ لو، پھر توبہ کر لو، پھر اللہ سے کہہ لو یا اللہ مجھ سے پھر ہو گیا، اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے، پھر دوبارہ عزم تازہ کر لو، نہیں اب نہیں کروں گا۔ تو یہ اپنی اصلاح کا اور اس بات کا کہ میں ہر وقت موت کے لیے تیار رہوں، اس کا نسخہ یہ ہے۔ حال کو درست کرو اور جہاں کہیں غلطی ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر معافی مانگ لو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے اللہ تعالیٰ نے
حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے افا تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عجیب مقام عطا فرمایا تھا. تو ان کے پاس لوگ آتے تھے، ایک کمرے کے اندر بیٹھے رہتے تھے، لوگ آتے جاتے تھے، ایک جملہ کسی کو کہہ دیا، ایک جملے ہی سے اس کی دنیا بدل گئی. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا. تو ایک نوجوان ایسے ہی کسی غرض سے آ گیا تھا، ملنا بھی مقصود نہیں تھا، ایسے ہی آ گیا کسی کام سے. تو بس حضرت نے چلتے وقت کہا، دیکھو بیٹا بات سنو، کیا کہ دیکھو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے. ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. رات کو سونے سے پہلے اللہ میاں سے توبہ مانگ لیا کرو. رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لیا کرو. بس یہ جملہ کہہ دیا. اب وہ کہنے والے کا دل، کہنے والے کی زبان، کہنے والے کا جذبہ، اس ایک جملے نے اس نوجوان کی دنیا بدل دی. کہتا ہے کہ بعد میں جب میں نکلا تو بعد میں پتا چلا کہ حضرت نے یہ فرمایا، تو میں نے رات کو توبہ کرنی شروع کر دی. تو بظاہر تو یہ بات ہے بھائی توبہ کر لو اور کرتے رہو، گناہ بھی کرتے رہو، لیکن جب عمل کیا تو پھر اندر سے جو ان کا مسلمان تھا وہ جاگا. اس نے کہا کہ توبہ کر رہا ہے تو کم از کم اپنے عمل کے اندر کچھ تبدیلی بھی لا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی رفتہ رفتہ کر کے بدل دی. یہ توبہ بڑی عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے، انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی چیز ہے. اور یہ بات جو حضرت نے فرمائی کہ بھئی رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو، یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر ہم سب اس پہ عمل کریں. یا اللہ دن بھر مجھ سے کوشش تو کی اپنی طرف سے، لیکن پتہ نہیں کہاں میں بھٹکا، کہاں میں بہکا، کہاں میرے قدم غلط اٹھ گئے، کہاں میری منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی. اے اللہ میں آپ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. رات کو سونے سے پہلے یہ توبہ کر کے سو. تو کیا ہوگا؟ اور رات کو سو گے، خدا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر موت کا پیغام آ گیا تو لا تموتن الا وانتم مسلمون میں انشاءاللہ شامل ہو گئے. توبہ کر کے سو. تو غرض یہ کہ یہ جو کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ مرو نہیں مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو. تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو یہ فکر رہنی چاہیے کہ اگر مجھے موت آ گئی تو میں کیا کروں گا. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو اصحاب قبور میں شامل کرو. یہ سمجھو کہ میں قبر میں کے کنارے بیٹھا ہوں.